اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی سے تخلیق کر کے اشرف المخلوقات بنایا۔ سوچنے سمجھنے کے لیے انسان کو عقل و شعور کی نعمت سے نوازا۔ دیکھنے، سننے، چکھنے، سونگھنے اور لذت و تکلیف محسوس کرنے کے لیے خاص ہمسا جیسے اعضاء سے آراستہ کیا۔ راہ حق دکھانے اور بتانے کے لیے انبیاء مرسلین کا عظیم الشان سلسلہ جاری فرمایا۔ انہیں آیات، بینات اور معجزات سے نوازا۔ انبیاء مرسلین نے اولاد آدم کو ان کے خالق و مالک کی بندگی اور اطاعت کی طرف بلایا۔ جن اللہ کے نیک بندوں نے ان داعیان الہی یعنی مذہب کی تبلیغ کرنے والے اللہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسے قبول کیا، رب کائنات نے انہیں سعادت مندی اور نجات ابدی کا پروانہ عطا کیا۔ اور جن لوگوں نے ان کی دعوت سے انکار کیا اور سرکشی و بغاوت کا مظاہرہ کیا، رب ذوالجلال نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور انہیں شدید عذاب کا نمونہ بنا دیا۔ سلسلہ نبوت کی آخری کڑی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید جیسی لاریب اور عظیم کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آخری شریعت بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، انہیں نماز کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزہ کی فرضیت نازل ہوئی اور ان پانچوں ارکان کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مختصر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت کو رمضان جیسا ماہ مبارک، ماہ صبر عطا فرمایا، جس میں تھوڑی سی بدنی مشقت یعنی سحری سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینے پر اللہ رب العزت نے انہیں بہت سے انعامات، برکات اور کرامات سے نوازا ہے۔ مثلا رزق کی کثرت، گناہوں کی بخشش، جہنم سے آزادی، جنت کا حصول، روزے دار کی منہ کی بو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہونا، سارا دن مچھلیوں کا ان روزہ داروں کے لیے استغفار کرنا، جنت کا ان کے لیے سجایا جانا، سرکش شیاطین کا قید کیا جانا، رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا روزے دار کی طرف متوجہ ہونا اور اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرمانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمانا، روزہ داروں کی دعاؤں کا قبول ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے روزے دار بندوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر محسوس کرنا، روزے کا گناہوں اور جہنم سے ڈھال بننا، رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب عام دنوں کے اعتبار سے 70 فرائض کے برابر ہونا، اسی طرح عام عبادات میں ایک عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور خاص طور پر شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل اور بہت زیادہ ملنا۔ لیکن روزے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اور دوسری روایات میں ہے کہ میں خود روزے کی جزا دوں گا، یعنی میں روزے دار کا بن جاتا ہوں، اب وہ جو چاہے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ آخر رمضان تک بند نہیں کیا جاتا، اور جو مومن بندہ اس رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بناتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے اندر ایک سونے کا محل ہے جو سرخ یاقوت سے آراستہ کیا گیا ہے۔ پھر مومن بندہ جب رمضان کے پہلے دن روزہ رکھتا ہے
تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دن فجر کی نماز سے غروب آفتاب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور رمضان میں خواہ دن ہو یا رات، وہ جو بھی سجدہ کرتا ہے اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگ جاتا ہے جس کے سائے کے نیچے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑا سکتا ہے اپنا گھوڑا۔ اسی طرح روزے دار کو 2 خوشیوں کا ملنا، ایک افطار کے وقت کی خوشی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے جیسی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک خوشی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے جنت کے باب الریان کا محسوس ہونا، جنت میں شراب طہور کا ملنا جس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، روزہ رکھنے سے صحت کا ملنا، روزے کا روزے دار کے لیے قیامت کے روز سفارش کرنا، بھلائی کے کام کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منادی کی طرف سے مزید اعمال صالحہ کی ترغیب دینا، رمضان کی پہلی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر نظر رحمت کرنا، اور جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہو گئی اس کو کبھی عذاب کا نہ ملنا، ہر دن 10 لاکھ انسانوں کا جہنم سے آزاد ہونا، اور ایک روایت میں 60,000 کا آزاد ہونا ہے، اور رمضان کی آخری رات میں پورے مہینے کے برابر آزاد شدہ انسانوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جانا، رب کائنات کا ملائکہ سے ان کے اجر کے بارے میں معلوم کرنا، اور ملائکہ کو ان روزہ داروں کی بخشش پر گواہ بنانا، آسمان کے دروازوں کا کھلنا، رمضان کی ہر رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے منادی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دینا کہ ہے کوئی سوالی سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ شب قدر میں ملائکہ کا عبادت میں مصروف لوگوں سے مصافحہ کرنا، ان کی دعاؤں پر فرشتوں کا آمین کہنا، ہر دن اور رات میں روزہ دار کی ایک دعا کا قبول ہونا، یہ تمام وہ انعامات ہیں جو اللہ رب العزت روزہ رکھنے والوں کو روزہ کی بنا پر عطا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے کی بنا پر اتنے انعامات ملنے کے باوجود اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو روزہ کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں ہوا بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے یا کسی شدید بیماری کی وجہ سے، وہ فدیہ دے دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہا ہے۔ روزے کے روحانی اور جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ فرماتے ہیں، روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزہ کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے، اور اس سے بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے اور دین کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان فرشتوں کی صفات سے متصف ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، اور انسان ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی انسان نے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو اور اس کی شدت کو محسوس نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح سے واقف ہو سکتا ہے۔ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، اس کی تکلیف، اس کی اذیت سے واقف نہ ہو، وہ رازق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا رہے۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس جہاں میں روزے نہیں رکھے وہ اس جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا،
کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزہ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ بلغمی امراض اور رطوبت فضلہ کو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ روزہ میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ ریگستان یا صحرائی سفر میں اگر اتفاق سے خوراک یا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی انسان اس فاقہ کو برداشت کر سکتا ہے، برعکس زیادہ کھانے والے انسان کے، جو فاقہ کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب مصلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزہ کی ایک بہت بڑی اہمیت اور ایک خاص حکمت یہ بھی ہے کہ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روزہ دار بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں۔ روزہ کو جھوٹی باتوں، تمام گناہوں اور ریاکاری سے بچائے رکھیں، ورنہ روزے کے ثواب سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر لحاظ سے تحفظ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے روزہ کو پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ مسلمان خواہ مرد ہوں یا عورتیں بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفل، اس میں کوئی ایسی خاص بات تو ضرور ہے کہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس کی بنا پر مجھے جنت کا داخلہ مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ سے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا کہ کہا جاتا ہے ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں اٹھتا ہوا نظر نہیں آیا، سوائے ان دنوں کے جبکہ کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازمین اور نوکروں سے کام میں تحفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، استغفار کا معمول بنایا جائے، جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ پیارے دوستو، رمضان میں فرشتے ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہیں اور آ کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان ذمہ داری پر آنے والوں اور جانے والوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے رات والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے ہیں
کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فرشتوں سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات اور دن ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں کی ذمہ داریوں کی تبدیلی کے اوقات کو عبادت کے اوقات میں مقرر کرنا بندوں پر اللہ رب العزت کی خاص لطف و کرم کا مظہر اور اعزاز ہے، کیونکہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے لیے صبح و شام خیر اور فرما برداری جس کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں پر ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے فوائد میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اعلیٰ عبادت ہے، اور فجر اور عصر کی نماز اور ان کے اوقات کی شان و عظمت باقی نمازوں اور ان کے اوقات کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور چونکہ عصر کی نماز کا وقت دنیاوی مصروفیات کا وقت ہے، اس لیے اس حدیث میں اس کی پابندی کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی عبادت میں گزارنے اور اس کے تمام انعامات، برکات اور فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔